بھگانے لگاتے ہیں، اچھی بات. پھر مولانا ہمارے پاس بھی اتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے، ہم لوگ نہیں لگاتے نا. ارے مولا تو نہیں لگاتا تو وہ بھی میں بولوں. ہم لوگ کہیں کو لگائے وہ میں بولا، تو کہیں کو نہیں لگا رہا وہ بھی میں بولنا. مولا چل لے سن لے. دیکھ، چور اسی گھر میں چوری کرتا ہے جہاں پہ خزانہ ہوتا ہے. چور جو ہے جھوپڑی میں جا کے چوری کرتا. بولو بھائی. چور جو ہے جو دکان میں پیسے چ نہیں ہے، سامان چ نہیں ہے، وہاں جا کے چوری کرتا. پھگٹ میں جیل کو کوئی بھی جانا نہیں چاہتا میرے بھائی. انہیں بولتا گئے تو گئے 4-5 لاکھ مار کے گئے تو چلتا بولتا. تو چور بھی وہی گھر میں چوری کرتا ہے جہاں پہ کچھ پیسے ہوتے ہیں، کچھ ہیرے ہوتے ہیں، کچھ جواہرات ہوتے ہیں، کچھ سونا ہوتا ہے، کچھ چاندی ہوتی ہے. مگر دوستو، چور اس گھر میں چوری نہیں کرتا جہاں پہ نہ خزانہ ہے، نہ ہیرے ہے، نہ جواہرات ہے. میں نے کہا سن لے، ہمارے پاس شیطان اس لیے آتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایمان کا خزانہ ہے. شیطان دین کا چور ہے، وہ ایمان کا خزانہ لوٹنے آتا ہے، عشق مصطفیٰ کا خزانہ لوٹنے آتا ہے، محبت اولیاء کا خزانہ لوٹنے آتا ہے. یہ خزانے سب ہمارے پاس ہے، اس لیے شیطان ہماری مجلس میں آتا ہے. تمہارے کنے ایمان ہے نہیں، چور آتا نہیں، تو نعرے لگاتا نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. مسئلہ سمجھ میں آگا؟ آپ لگاتے رہو، ٹینشن نہ کرو. پیارے بزرگوں اور دوستو، قربان جائے آقا کی رحمت پر. اللہ اللہ، اللہ نے ہمیں ایسے پیارے پیغمبر کا امتی بنا دیا میرے بھائی. اجی ہم گناہگار، خطاکار، سیاکار ہیں. دیکھو ہمارے ماں باپ دعا ضرور کرے، اے اللہ میرے کو بیٹا دے، بیٹا دے، بیٹا دے، مگر ہم ہونا بول کے نہیں کرے دعا. یہ تو ہمارا مقدر ہے. اللہ وہ کوئی بھی بیٹا دے سکتا تھا مگر ہم آپ کو دے دیا. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اللہ چاہتا تو ہم آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی پیدا کر سکتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی پیدا کر سکتا تھا، ابراہیم اور داؤد علیہ السلام کی امت میں بھی پیدا کر سکتا تھا. یہ تو رب کی مہربانی ہے کہ رب نے کسی اور امت میں پیدا نہیں کیا بلکہ آمنہ کے لال کی امت میں پیدا فرمایا، رسول اللہ کی امت میں پیدا کر دیا ہے. تو اب پیارے بزرگ اور دوستو، ہمارا جو نبی ہے وہ کوئی معمولی درجے کا نبی نہیں ہے، وہ کوئی معمولی درجے کا نبی نہیں ہے. آج دنیا والے قرآن لے کے اکڑ رہے ہیں، ہم عالم ہیں، ہم عالم ہیں، ہم قرآن ہیں. بعض لوگ تو اتنے حماقت والے ہیں، اپنا نام ہی اہل قرآن رکھ لیے ہیں، اپنا نام ہی اہل قرآن رکھ لیے ہیں. بعض لوگ اتنے حماقت میں ہیں، ہم حدیث پڑھتے ہیں، ہم حدیث پڑھتے ہیں، ہم حدیث جانتے ہیں. اور حماقت کی انتہا یہ ہوئی، نامی اہل حدیث رکھ لیے ہیں، نامی اہل حدیث رکھ لیے ہیں. اور بعض لوگ تو اتنے خطرناک ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم سچے مسلمان ہیں، اور نامی جماعت اسلامی رکھ لیے ہیں. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، بعض لوگوں نے کہا تبلیغ ہم کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، نام تبلیغی جماعت رکھ لیے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، میں پوچھا اچھا کرے رے بھائی، تو تبلیغ لے لیا، انہیں اسلام لے لیا، انہیں حدیث لے لیا، انہیں قرآن لے لیا، ویری گڈ، پٹھے تم لوگا بہت اچھے ہیں، مگر یہ تو بولو رے حول ہے، حدیث دیے کون؟ حدیث دیے کون؟ ارے حدیث تو لے لیا مگر حدیث دینے والے مصطفیٰ کو نہیں لے گا، حدیث دینے والے نبی کو نہیں لے گا. ارے نانا، حدیث لینا کمال نہیں ہے، حدیث دینے والے نبی کو لینا کمال کی. نعرہ تکبیر، اب اگر نبی نہیں ہوتے، اب اگر نبی نہیں ہوتے تو حدیث کہاں سے ملتی تھی؟ اگر نبی نہیں ہوتے تو حدیث ملتی تھی؟ ذرا زور سے بولے. کیونکہ حدیث کسی ملا کے کلام کو نہیں، رسول اللہ کے کلام کو حدیث کہا جاتا ہے، رسول اللہ کے عمل کو حدیث کہا جاتا ہے، رسول اللہ کے اخوال کو حدیث کہا جاتا ہے. حدیث کسی اور کے کلام کا نام نہیں، نبی رحمت کے کلام کا نام حدیث رکھا گیا. پٹھے خالی کلام کو لے لے کے اتنا اکڑ رہا تو ہم لوگا ذات کو بھی لیے، حدیث کو لیے، تو ہم لوگا کتنا اکڑنا نہیں بھائی. انہیں خالی حدیث لے لیا تو اتنا ہوشیاری کر رہا، اتنے ڈھنڈورے پیٹ لیتے پھر رہا، اتنا ہلڑ مچا رہا.
ارے دیوانے، ہم وہ جماعت ہے جو حدیث بھی لیتے ہیں تو صاحب کلام کو بھی لیتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو حدیث کو بھی لیتے ہیں تو حدیث دینے والے مصطفیٰ کو بھی ہم نے لے لیا ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، بعض لوگ اہل قرآن ہو گئے، میں ان کو پوچھتا ہوں نادانو، قرآن کو تو تم نے لے لیا، مگر حق اور ایمان سے بتاؤ، اللہ جب قرآن دینا چاہتا تھا تو کیا پروردگار نے مہاراشٹرا کے کسی مولانا کو بلایا، او مولوی صاحب دیوبند کے ہو، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ بابا ادھر، یہ لے لیجیے، یہ قرآن آپ لے لیجیے، یہ ایک پارہ تم مہاراشٹرا والوں لے لو، کرناٹک والوں ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ ایک پارہ تم لے لو، تلنگانہ لے گا، اوہ نیا نیا اسپیکر ہو بابا ادھر، یہ ایک پارہ تم لے لو. ایسا ہوا اے عرب والو، سعودی عرب والو، پرنس کمال، یہ تم لے لو 5 پارے، تم پرنس ہے 5 لے لو 5. اللہ ایسا بلا کے دیا قرآن، اللہ نے کسی ولی کو بلا کے دیا قرآن، اللہ نے کسی مولوی یا ملا کو بلا کر قرآن دیا نہیں. رب نے جب قرآن دینا چاہا، قسم رب ذوالجلال کی، رب نے قرآن کو کعبے کی دیواروں پر نہیں اتارا، رب نے قرآن کو مکے کی دھرتی پہ نہیں اتارا، رب نے قرآن کو غار ہیرا پہ نہیں اتارا، رب نے قرآن کو غار ثور پہ نہیں اتارا، رب نے قرآن کو کسی سمندر یا دریا پہ نہیں اتارا، رب نے قرآن کو کسی مولوی یا عالم کے سینے پہ نہیں اتارا. جب رب نے قرآن اتارنا چاہا تو آمنہ کے لال کے سینے مقدس پہ اتارا. سینہ مصطفیٰ پہ قرآن اتارا گیا ہے، سینہ مصطفیٰ پہ قرآن اتارا، اور ایسی شان سے اتارا، میرا نبی مکے میں ہے تو قرآن مکی بن کے آ رہا ہے، میرا نبی مدینے میں ہے تو قرآن مدنی بن کر آ جائے. نبی جدھر جائے قرآن ادھر آ رہا ہے، تو پتا چلا نبی قرآن کا محتاج نہیں، قرآن اترنے کے لیے سینہ مصطفیٰ کا محتاج. قرآن کو سینہ مصطفیٰ کی ضرورت ہے، اس لیے میرا نبی حجرہ عائشہ میں ہے تو قرآن حجرہ عائشہ میں آ رہا ہے، میرا نبی مسجد نبوی میں ہے تو قرآن مسجد نبوی کو آ رہا ہے، میرا نبی غار ہیرا میں ہے تو قرآن غار ہیرا کو آ رہا ہے، میرا نبی جنگ بدر میں ہے تو قرآن میدان بدر کو آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا نبی آرام کرے تو قرآن انتظار کر رہا ہے، جب نبی اٹھتا ہے تو قرآن نبی کے پاس. اللہ اللہ، ایسی شان کے مالک کا نام مصطفیٰ ہے دوستو. پٹھے اہل قرآن بول کے قرآن تو لے لیے، قرآن جس کے صدقے میں ملا ان کو چھوڑ دیے، اور اہل سنت والجماعت کے صدقے جاؤ. خدا رب ذوالجلال کی قسم، اہل سنت کے پاس قرآن بھی ہے، اہل سنت کے پاس حدیث بھی ہے، اور یہ اہل حدیث کا نے خالی بخاری ہے، لے دے کے خالی بخاری ہے، پٹھوں میں نے دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. اور اہل سنت کا نے حدیث کی 320 کتابیں موجود ہیں. ہم لکیر کے فقیر نہیں ہوتے، ہمارے پاس تو سمندر پڑا ہوا ہے علم کا. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اہل سنت کے پاس قرآن بھی ہے، اہل سنت کے پاس حدیث بھی ہے، اہل سنت کے پاس تبلیغ بھی ہے، اہل سنت کے پاس اسلام بھی ہے، اور خدا رب ذوالجلال کی قسم، اہل سنت کے پاس حسین جیسا شہید بھی ہے، اہل سنت کے پاس غوث اعظم جیسا ولیوں کا سردار بھی ہے، اہل سنت کے پاس غریب نواز جیسا کلمہ پڑھانے والا غریب نواز بھی ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ہم لکیر کے فقیر نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں جب ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے تو اہل سنت والجماعت بنتی ہے، اہل سنت والجماعت بنتی ہے. اس لیے میرے دوستو، اللہ نے قرآن بھی دیا ہے تو نبی کے صدقے میں. لوگ تبلیغ 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 تبلیغ، ارے حولت کو تبلیغ کرنا سکھائے کوئی؟ نبی نے سکھایا ہے. کس نے سکھایا؟ نبی نے سکھایا ہے. تجھے تبلیغ کرنا نبی کے صحابہ نے سکھایا ہے، تجھے تبلیغ کرنا نبی کی اہل بیت نے سکھایا ہے. ان سے تبلیغ لے لیتا، ان کو لائٹ لے لیتا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، سمجھو، مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہلڑ بازی کا نام اسلام نہیں ہے.
جذبات کا نام اسلام نہیں ہے، اکڑنے کا نام اسلام نہیں ہے، سمجھنے کا نام اسلام ہے، قبول کرنے کا نام اسلام ہے، محبت کا نام اسلام ہے، احترام کا نام اسلام ہے، تعظیم کا نام اسلام ہے، بزرگ سامنے آئے تو گردن جھکا دینے کا نام اسلام ہے۔ میرے نوجوانوں کان کھول کے سن لو، بہت بڑی بات آج آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور پورے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، بھوٹان میں، نیپال میں، انڈونیشیا میں جتنے مسلمان رہتے ہیں، پورے ایشیا میں جتنے مسلمان رہتے ہیں، سن لیں، پوری جماعت والے تم بھی سن لیں، کان کھول کے سن لیں، جتنے سید زادے ہیں یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں، جتنے صدیقی، فاروقی، عثمانی اور علوی ہیں یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں، جتنے حسنی اور حسینی ہیں یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں، لیکن جتنے محمد ہیں یہ نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہوتے۔ بڑی بات سمجھا رہا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ جتنے محمد یہاں بیٹھے ہیں یا پوری ایشیا میں بیٹھے ہیں، سن لیں، آپ اور ہم نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہوتے، ہم نے نبی کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ جتنے خان پٹھان ہیں، جتنے شیخ الدین ہیں، جتنے مرزا اور بیگ ہیں، یہ سب نے نبی کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا۔ انہوں نے صحابہ